ایس ایچ کیو ریڈیو ایکٹیو پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے اسپورٹس کی، اور میں نے کہا کم لیٹس ٹاک اسپورٹس، اینڈ ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اسپورٹس ناؤ آن ایس ایچ کیو ریڈیو ایکٹیو، جو یوٹیوب چینل ہے۔ میں آپ لوگوں نے شمولیت بھی کی ہے، اور کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ ساتھ میں ایک دم اپنے کامنٹس بھی بھیج سکتے ہیں، اور کامنٹس جو ہوں گے آپ کے، وہ جو آپ پوچھنا چاہیں وہ جواب دے سکتا ہوں، میں آپ کو جواب دوں گا، اور ہم آگے بڑھیں گے اس سلسلے میں۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک شخص ایک ہی سوال پوچھے ایٹ اے ٹائم، وہ بڑا بہتر رہتا ہے زیادہ سوال پوچھنے سے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں، زیادہ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کے سوال نہیں نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے شروع ہو جائیں آپ کے سوال اور باقی باتیں جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لائیو اسٹریم تو شروع ہو گئی ہے، 8:02 ہوئے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سوالات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے، تو یہ بھی کوشش کریں گے کہ جب ہم لائیو جا ہی رہے ہیں تو سوال آنے بھی شروع ہو جائیں، اور سوال آنے شروع ہو گئے ہیں میرے خیال میں یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں شوڈنگ لائیو ویڈیو تو شروع ہو گیا ہے، اور comments will appear here and the comments are not appearing as yet. I hope they will appear soon. کیونکہ پچھلے دنوں سے کھیل میں بہت کچھ ہوا، بڑی سرگرمیاں ہوئی انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی، بہت لوگوں نے انہیں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اگر لوکلی دیکھیں، لوکلی بہت سے اسپورٹس ایونٹس چل رہے ہیں، اور ہر طرف سے آپ کو اسپورٹس ایونٹس نظر آ رہے ہیں۔ ہم منصور پرے کہتے ہیں، ویلکم سر، تھینک یو ویری مچ منصور پرے۔ اور ابو طاہا ہے، واٹ ول بی اسٹریٹجی آف پاک ٹیم ان T20؟ ابو طاہا، اصل میں اسٹریٹجی ساری یہ ہے کہ آپ کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے۔ مارگن کی انگلینڈ کی ٹیم بہت زیادہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتی ہے، وہ ویٹ میں انتظار نہیں کرتے ہیں کہ ویٹ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے بعد کھیلنا ہے، وہ سیدھا مار پیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہاں اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے، ویٹنگ گیم سے بات نہیں بنے گی، اور لگاتار اٹیک کرتے رہنا ہے، تبھی جا کے آپ انگلینڈ کو ہرا سکتے ہیں T20 میں۔ اور یہ ہے کہ پاکستان یہ کرکٹ بہتر کھیلتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ، لیکن ایشوز تھوڑے ایسے ہیں، ان کے بھی ایسے ایشو ہیں سب کے ہیں کہ بہت کم کرکٹ کھیلی ہے آف لیٹ سب نے، تو تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے، کسی کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کو جلد سے جلد ایک اور کامنٹ جو آتا ہے یہاں، السلام علیکم، اعجاز لون ہے سر، ہاؤ ڈو یو اینالائز اظہر علیز کیپٹنشپ؟ ابھی تھوڑی ڈیفینسو کیپٹنشپ ہے، یہ صحیح ہے، تھوڑی ایگریشن کی کمی ہے، اور ایگریشن کا معاملہ نہیں ہے۔ میں ایک اور چیز کہوں گا آپ کو، جو کیپٹنشپ میں ان کی تھوڑی مجھے خامی دکھتی ہے، یہ ہے کہ جو آپ کا ایک سیٹ رول ہے، ایک فارمولا ہے، اس کے بعد اس کو بالنگ، اس کے بعد یہ فیلڈ چینج، وہ نہیں ہوتا ہے، کہیں آپ کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو ہٹ کے ہوتے ہیں، جو بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور وہ اسپر آف دا مومنٹ پہ لے کے کورس بدلا جاتا ہے میچ کا۔ ابھی اظہر علی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے، اور ان کے پاس ٹیم بھی انیکسپیرینسڈ ہے، اور زیادہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ٹیم بھی نہیں ہے۔ مشتاق لون کہتے ہیں ہو از گریٹسٹ وکٹ کیپر آف آل ٹائم؟ مشتاق لون، یہ چیزیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کرنا، پیریڈ سے پیریڈ بدلتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں یہ چیزیں، کہ کون گریٹسٹ ہے کون گریٹسٹ نہیں ہے۔ بہت سے وکٹ کیپر ہوئے ہیں دنیا میں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، چاہے ٹیلن ہو، ایمس ہو، اور باقی ہوں، لیکن ایک خاص جو وکٹ کیپر ہیں بڑے مشہور، ایلن ناٹ کو بہت لوگ مانتے ہیں کہ ون آف دا گریٹسٹ وکٹ کیپر، اس پیریڈ میں مارش اور باری بھی تھے۔ اس کے بعد ٹیلر تھے انگلینڈ میں، 2 کیپر اچھے تھے بہت، اس کے بعد بھی کیپر اچھے آئے ہیں، لیکن یہاں آپ بیٹنگ کے تقاضوں سے کیپر کو دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جیک رسل بہت زبردست وکٹ کیپر تھے ایک پیریڈ میں، دنیا میں کم ٹیسٹ کھیلے ہیں مگر کم میچ کھیلے ہیں، لیکن بہت اچھے کیپر تھے۔ اور اس کے بعد کے پیریڈ میں گلکرسٹ اور میکلم بڑی اچھی کیپنگ کرتے تھے، اور ہیلی بڑے اچھے کیپر تھے۔ دھونی نے کیپنگ امپروو کی، لیکن اگر گریٹسٹ آف دا آل ٹائم ہوگا تو بڑا، یہ ہر ایک کا اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، ہر ایرا کی، ہر پیریڈ کی۔ کچھ کہتے ہیں ایمس تھے، کچھ کہتے ہیں گراؤٹ تھے، کچھ کہتے ہیں ٹیلن تھے، لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں ایلن ناٹ کو مانتے ہیں۔
یہ ہے نائک شیراز احمد. نائس ٹو سی یو آن فیس بک, تھینک یو ویری مچ. اور رفیق ڈار ہیں, یہ کہتے ہیں لو یو سر, سیم ہیئر. ماجد ننگرو کہتے ہیں شیئر سم ورڈز اباؤٹ جیمی اینڈرسن اینڈ 600 وکٹ. دیکھیے دنیا نے شیئر کر دی اینڈرسن کی باتیں, دنیا نے اینڈرسن کے بارے میں بہت کچھ کہا, اور ویل ڈیزروڈ جو بھی کچھ کہا ان کے بارے میں. ایک بے مثال کھلاڑی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک زبردست بالر ہیں, اور یہ دیکھیے 17 سال سے یہ شخص کھیل رہا ہے, 17 سال سے. امیجن کی بڑی بات تو یہ ہے, فٹنس لیول اور باقی چیزیں, اور انجری کے بعد واپس آنا, 600 وکٹ لینا بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ انہیں باہر نہیں دیے, انڈیا میں بھی وکٹ لیے انہوں نے. ایک سیریز جو انڈیا میں جیتی آسٹریلیا نے, انگلینڈ نے, اس میں بہت وکٹ لیے انہوں نے. پنیسر نے بھی وکٹ لیے اس سیریز میں, سوان نے بھی لیے, لیکن ان نے بھی اچھی بالنگ کی. تو بڑے گریٹ فاسٹ بالر ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ گریٹسٹ میڈیم پیسر ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے. ہم نے ایلن ڈیوڈسن کو نہیں دیکھا, کیتھ ملر کو نہیں دیکھا ہے, ہم نے بیٹسر کو نہیں دیکھا, فضل محمود کو نہیں دیکھا ہے. تو ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ 600 کا مطلب نہیں ہے کہ ان سے اچھا بالر پیدا نہیں. ہاں گریٹ بالر نو ڈاؤٹ, گریٹسٹ ہر پیریڈ والا اپنے بالر کے بارے میں بات کرے گا. آصف سعید ہیں, سلام, لو یور ورک, تھینک یو ویری مچ. میرے خیال آصف سعید وہاں آسٹریلیا سے بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے یہی ہوں وہ. اور میر محمد جعفر, ہیلو سر, اینالائز اباؤٹ بایر میونک وننگ چیمپئنز لیگ. آپ کو یاد ہوگا میں نے پروگرام میں بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ بایر میونک جیت سکتا ہے, زیادہ فیوریٹ ہے جیتنے کے لیے. اور یہ صحیح بات ہے, بایر میونک کی ٹیم بہت اچھی تھی, اور بہت میچ جیتے, بہت گول کیے. اور اس سال جو باقی ٹیمیں تھیں وہ زیادہ ڈسرے میں ہی نظر آئیں. اسی لیے یہ جو ہوا تو کچھ صحیح چیز, ٹیم نے چیمپئن شپ جیتی ہے. سعید مصب ہے, یہ کہتے ہیں ڈو یو تھنک ایم ایس دھونی واز لیٹ ٹو ڈیسائڈ ہز ریٹائرمنٹ. ان اے وے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی آلسو فیل in some ways he was late to decide his captainship. میں بھی یہ مانتا ہوں, کیونکہ یہ ہے کہ وہ نہیں تھے, یہ کیا نام ہے اس کا, جب ریٹائر کرنا تھا میدان میں ریٹائر کرتے تو بڑا مزہ آتا کہ اتنا گریٹ پلیئر میدان سے جا رہا ہے, لیکن انہوں نے وہ ٹائم نہیں دیا. اور وہ ٹیسٹ میں بھی سڈنلی ریٹائر ہو گئے, ایک میچ میں کہا میں نہیں کھیلوں گا آگے سے, اور بعد میں اب دیکھیے آپ اس میں بھی بڑا وقت لگایا ان نے, اور اب دیر ور نو ٹیکرز فار ہم, so he had to do nothing else but retire and he did that. یہ مظفر ڈار ہیں, یہ خود اسپورٹس کا کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز, واٹ از یور اوپینین اباؤٹ پاکستان T20 سیریز کی. تھوڑی سی میں نے بات کر لی, اور آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے ٹیسٹ سیریز کی, ٹیسٹ سیریز بہت پیچز میں کلوز تھی, اور بہت پیچز میں کوئی بھی ونر نہیں تھا ایٹ ٹائمس. سیریز میں بارش ہی جیت گئی, لیکن ایک سیشن 1.5 سیشن پاکستان نے جو خراب کھیلا اس سے وہ سیریز ہار گئے. ہاں بیٹسمین ان کے نہیں چلے, یہ صحیح ہے, لیکن انگلینڈ کے کتنے بیٹسمین چلے. روٹ نے کتنے زیادہ رن بنائے, سبلی نے کتنے زیادہ رن بنائے, برنز نے کتنے زیادہ رن بنائے. یہ دونوں سائڈ سے رہا. ایک بہت زیادہ ینگ پیس اٹیک لے کے جو کنفیوز ہو گیا, کیپٹن بھی ہو گیا, اور جو باہر تھنک ٹینک ہے وہ بھی ہو گیا اس پیریڈ میں, جس کی وجہ سے وہ سیریز ہار گئے. اور جاوید اقبال ڈار کہتے ہیں لازی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ہے واجد گلزار سر, گریٹ ٹو سی یو لائیو اگین, آئی ایم ریئلی گریٹفل واجد. اور تاریخ کو زماں ہے, بابر اعظم لکھا ہے, انہیں اعظم ہونا چاہیے ایز اے پلیئر اینڈ ایز اے ٹیم ممبر. دیکھیے از اے ٹیم ممبر, وہ تو اس میں تو کوئی ان سے دو رائے نہیں ہے. ہی پلیز فار دا ٹیم نیچرلی, اور پلیئر ہیں, گرو کر رہے ہیں. ٹیسٹ میں ون ڈے اور T20 میں بہت اچھا کر گئے تھے, ٹیسٹ میں گرو کر رہے ہیں, ایکسلنس کی طرف جا رہے ہیں, اور جائیں گے, ان میں وہ قابلیت ہے. ڈو یو تھنک انگلینڈ شوڈ pay back Australia and Pakistan as many as many players felt? I think yes, they should. Why should not they come to England, to Pakistan or West Indies if they provide them safe place to play during COVID? Why shouldn't they? They should come. It's not. It was. I think really gutsy of West Indies and Pakistan to go and play in such condition and such times when England was seriously hit by COVID. So کوئی دو رائے نہیں. اعجاز لون, فیو ورڈز اباؤٹ محمد یوسف. محمد یوسف بہت بہترین ٹائمر آف دا بال, بہت بہترین بیٹسمین. ایک پیریڈ میں ان کو کوئی دنیا میں آؤٹ نہیں کر سکتا تھا جہاں وہ کھیلیں. بہت اچھے بیٹسمین, اور ان کی گروتھ بہت اچھی ہوئی, اور بڑھتے ہی گئے آگے, رکے نہیں.
اور کہاں سے کہاں لے گئے. اور اگر آپ ایک سال میں تقریباً 2000 رن بناتے ہیں, رچرڈس کا ریکارڈ توڑتے ہیں, 10-11 سینچریاں مار لیتے ہیں, آپ میں تو کوئی خاص بات ہے نہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو لیجنڈری ڈان بریڈمن. اور کہہ رہے ہیں مشتاق لون کہتے ہیں انہوں نے لائف میں صرف 6 چھکے مارے ٹیسٹ میں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے صرف 6 چھکے مارے, لیکن چوکے بے شمار مارتے تھے. ایک ایک سیشن میں انہوں نے تینوں سیشن میں ٹیسٹ کرکٹ کی سینچری بنائی ہے. یعنی انہیں سٹارٹ سے لنچ تک سینچری بھی بنائی ہے, انہیں لنچ سے ٹی تک بھی ایک سینچری بنائی ہے, اور انہیں ٹی سے کلوز تک بھی سینچری بنائی ہے. اب آپ خود سوچئے کس اسپیڈ سے کھیلتے ہوتے بریڈ مین. جب ہم آج باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہٹیں مار رہا ہے, وہ ہے یہ ہے, تو بریڈ مین کی اسپیڈ سے تھے. طاہر نائی کو کہتے ہیں وٹ اباؤٹ پوسٹ پون T20 ورلڈ کپ, آئی پی ایل ہے اور بی سی سی اور پاورفل دین آئی سی سی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں طاہر نائی کو کہ ورلڈ کپ ڈیفر کر دیا اور آئی پی ایل کا کھیل لو. مال پیسے کا کھیل ہے بیسکلی, اسی سے آرم ٹوسٹنگ ہوتی ہے آئی سی سی. اور آئی سی سی کے پاس اتنے گٹس تو ہے نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ لے لے خود. قیوم جہانگیری کہتے ہیں نائس ٹو سی یو لائیو اگین. بہت بہت شکریہ قیوم, یو آر ڈوئنگ گڈ ورک, کیپ اٹ اپ. احمد راجا ہے. وٹ اباؤٹ وسیم کاچرو فرام کاؤسا, آئی ہیونٹ سین ہم, آئی کینٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ ہم. کے این بی سے پاکستان از T20 اسپیشلسٹ ٹیم آف دا ورلڈ, بٹ آصف اٹ واز T20 اسپیشلسٹ ٹیم. ٹوڈے آئی ڈونٹ تھنک وی کین سے دیٹ, بٹ دے آر بیٹر ان دی. فاروق عبداللہ سر وٹ اباؤٹ محمد عباس بالنگ, یہ اننت ناگ سے ہیں فاروق عبداللہ. دیکھیے محمد عباس نے اچھی بالنگ کی اس سیریز میں, موومنٹ ان کی اچھی ہے. اور یہ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب فرسٹ ٹیسٹ میں ان کی حالت پتلی ہوئی اور وہ میچ ہار گئے, تو صحیح طرح اس کو کیپٹن نے یوز نہیں کیا اس پیریڈ میں, جبکہ وہ ان کو یوز کر سکتے تھے اس پیریڈ میں. ایک بات ہے. اور دیکھیے بہت سے فاسٹ بالر ہیں, جب وہ آئے تو ان کی سپیڈ تھوڑی کم تھی, انہیں تھوڑی رفتار بڑھا دی. یہ نہیں میں کہتا ہوں وہ 150 کی سپیڈ پہ بالنگ کریں, تھوڑی سی تو بڑھا سکتے ہیں. جیسے فل اینڈر بھی اسی سپیڈ پہ بالنگ کرتے تھے, بہترین موومنٹ تھی, تو لوگ نہیں کھیل پاتے تھے. ہر ایک کو ایکسپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر موومنٹ ہے. آپ کو آصف بھی یاد ہوگا کیا بہترین موومنٹ تھی ان کی بال میں. تو اس لیے ان کو میرے خیال میں ان کے سوچنا چاہیے تھا کہ تھوڑی سی وہ اسپیڈ بڑھا لیتے اپنی, تو بہت بہتر ہوتا, تھوڑا سا ایفرٹ زیادہ لگاتے. واجد گزار کہتے ہیں میسن ریسنٹلی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو بارسلونا, ویئر ول بی ہز نیکسٹ ڈیسٹینیشن, یور کمنٹس. تو دیکھیں وہ پچھلے 6 مہینے سے بارسلونا کو کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیم کو سدھاریں, آپ نئے پلیئر صحیح نہیں لا رہے ہیں, آپ کمبینیشن نہیں کھلا رہے ہیں, آپ سوچے سمجھے بغیر فیصلے لے رہے ہیں. بارسلونا نہیں مانا, انہیں صرف ایک کلب میں کھیلا لائے, 13-14 سال کی عمر میں آ گئے تھے بارسلونا میں. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہے کہ اب سوچنا پڑے گا. شاید سٹی مانچسٹر سٹی والے بڑی کوشش کر رہے ہیں چلے جائیں, مگر مجھے لگتا ہے انگلینڈ میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے, انگلینڈ کی کنڈیشن ان کو راس آئے گی کہ نہیں آئے گی. لینگویج بیریئر بھی ہوگا انگلینڈ میں جو اسپین میں نہیں ہے ان کے لیے. کیا انگلینڈ جائیں گے یا نہیں, دیکھتے ہیں. ماجد رفیق کہتے ہیں کہ T20 از بیسٹ آپشن ایز کیپر سرفراز اور رضوان. آن کرنٹ فارم رضوان لگ تو وہی رہا. عادل ڈار کہتے ہیں ڈو یو تھنک پاک ول کم بیک. دیکھیے کم بیک میں ٹیسٹ سیریز تو ختم ہو گئی, اب نئی سیریز شروع ہوگی. ٹیسٹ سیریز کا جو گھاؤ ہے نا, اور یاد پوری عمر رہتی ہے. T20 سیریز ہر حاضی کل جیتی تو بھول جاتے ہیں, لیکن نیچرلی دے ہیو ٹیلنٹڈ T20 سائڈ, دے کین کم بیک. مشرف ہیں, یہ کہتے ہیں حفیظ شعیب ملک شوڈ دے ڈیزرو اے پلیس ان پاکستانی بیٹنگ لائن اپ. دیکھیے یہ ایک انسیکورٹی دکھاتی ہے ٹیم کی, جب یہ T20 ٹیم میں ہوتے ہیں. ایک انسیکورٹی یہ کہ ابھی ٹیم شور نہیں ہے کہ جو باقی پلیئر ہیں وہ فرنٹ سچویشن میں مینیج کر پائیں. اسی لیے آپ کو اسی میں پلیئر رکھنے پڑتے ہیں جو ایسی سچویشن میں ٹیم کو نکال سکتے. وہ دونوں آل راؤنڈر ہیں, یہ فائدہ ہے اس میں. اور یہ اچھی بات ہے. 1 گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہوں, دیکھیے 8:15 ہیں, 1 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور مظفر ڈار کہتے ہیں سریش رینا نے کہا ہے کہ میں کشمیر میں کرکٹ پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, کیا لگتا ہے آپ کو. دیکھیے یہ ایک خاص بات ہے, جب تک ان نے کھیلا تو یہاں کے کسی پلیئر کو پروموٹ نہیں کیا جب ان کے پاس پاور تھا. ایک کو کیا تھوڑا بہت, تو باقی کچھ نہیں, اس کے لیے بھی کوئی خاص نہیں, تو پروموٹ نہیں کی. اب سڈنلی بیکاری ہے تو اب میں پروموٹ کروں گا یہاں کرکٹ کو. یہ ہمارے تھیٹر میں بھی ہوتا ہے, ہر سال ہماری گورنمنٹ پیسے دے کے کچھ لوگوں کو بلاتی ہے تھیٹر ریوائو کرنے کے لیے, جبکہ تھیٹر یہاں چل رہا ہوتا ہے. پھر لاکھوں روپے وہ لے جاتے ہیں, تو تھیٹر ویسے ہی چلتا ہے جیسے چلتا رہتا ہے, بس ان کا گھر چلتا رہتا ہے. رہنا سے امید ہے رہنا کچھ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ کسی ان کو لائے گی, کیونکہ یہ کسی نہیں اور کوئی لا رہا ہے ان کو فی الحال.
اور रहने के बगैर भी काम चलेगा, ऐसी बात नहीं। मैं गाँव से टैलेंट निकालूँगा, मैं यहाँ से निकालूँगा। ये गेम इरफान पठान ने भी खेली। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ अपनी नौकरी बहाल रखने के लिए। तो अब रैना ने सोचा चलो मेरे लिए भी ये ऑप्शन है, जब उसको ले आए तो मुझे क्यों नहीं लाएँगे? मैं आखिरकार सन ऑफ सॉइल हूँ। गुलाम कादिर जिलानी कहते हैं कि टैलेंट फ्रॉम कश्मीर इज आल्सो इमर्जिंग इन डिफरेंट स्पोर्ट्स नाउ, व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट द प्लेयर्स इन कश्मीर। देखिए ये जो सवाल होते हैं जैसे आप कर रहे हैं, इसका एक तवील जवाब होगा। एक चीज ये है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो फिर कोचेज हो। कोच स्कूल लेवल पे यहाँ कोई कोच ही नहीं है। छोटी लेवल पे कितने के हैं इसमें कोच हैं? कितने कोच कितने स्कूलों को नॉर्मल कंडीशन में और कॉलेज में जाके लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं, बाकी कितने कोचिंग कैंप करते थे, ट्रायल नहीं, टीम सेलेक्ट करने के लिए कैंप। जेकेसीए कितने कैंप करता था, फुटबॉल एसोसिएशन कितने कैंप करती थी, हॉकी वाले, बाकी कुछ भी नहीं। तो आपको कोच चाहिए जो प्रमोट करेगा गेम को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल साथ में। वाई अहमद शहजाद इज नॉट गिवन टाइम चांस बट अहमद शहजाद करते क्या है जब उनको लाते हैं? आपको याद है जो पिछली बार 2 मैचों में लाए, दोनों में 0 पे आउट हुए, दोनों में सिर्फ 2 ही बॉलिंग खेली है। वो बातें अच्छी करते हैं लेकिन मैदान में बल्ला बोलना है। ये कहते हैं इमरान नज़ीर को पाकिस्तान ने वेस्ट किया T20 प्लेयर। देखिए इमरान नज़ीर एक पीरियड में अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खामियां थी उनकी बैटिंग में, और वो देर नहीं लगती एक्सपोज करने में इंटरनेशनली। लोकली वोकली छोड़ दीजिए, आप इंटरनेशनली एकदम एक्सपोज हो जाते हैं। ये रियाज हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान प्रूव टू बी द सेम अनप्रेडिक्टेबल dominated the major part of the stretch, finally lost it comprehensively. I think other has was double minded in between Shadab and Yasir. ये डिफरेंस has really difference as well। ये आप जो कह रहे हैं ये मैं कई बार दोहरा चुका हूँ अपने खेल के मैदान से में रेडियो SHQ रेडियो एक्टिव चैनल पे। ये जब आपने 2 लेग स्पिनर खिलाएं कि आपसे हैंडल होंगे, मैंने मैच से पहले ही कहा था मुश्किल है। It's very difficult to handle 2 leg spinners in a team when you have a record-breaking leg spinner, one of you. You will always go to that man who is record-breaking. So that happened. Shadab was not used as a bowler at all. तो उसी शो की कहते हैं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने पाकिस्तान टॉप ऑर्डर फेल हो गया, वेरी डिफिकल्ट टू बैट इन इंग्लैंड अगेंस्ट एंडरसन एंड ब्रॉड, व्हाट टेक ऑन दैट सर? इतना डिफिकल्ट बनी जितना आप बना रहे हैं। टीमें वहां गई हैं, मैच जीते हैं। एंडरसन को भी अच्छा खेला, इससे प्राइम फॉर्म में एंडरसन और वो जब थे, क्या नाम है इसका, ब्रॉड, और इनके साथ सपोर्ट बॉलर भी अच्छे थे उस जमाने में। वहां जाके लोगों ने फ्लिंटॉफ और हार्मिसन को भी खेला, होगार्ड को भी खेला, बाकी को भी खेला है। ये नहीं कि इंग्लैंड जाके कोई खेल ही नहीं सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप में कितना कैलिबर है। अभी पिछली एशेज देख लीजिए आप, कितनी क्लोज हुई है इंग्लैंड में, 3-2 जो हुई है वो इतनी नजदीक आके, या 2-1 बहुत ही करीब मैचेस में। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें क्वालिटी प्लेयर्स की कमी है। और आप देखिए जो एक मेजर लॉस उनको रहा सीरीज में, वो असल शफीक का रहा। अब कहेंगे वो कौन है जो लोग उसने रन नहीं बनाए? वो शख्स है जिसने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाई है, इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई है, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी बनाई है। आप गिन लीजिए कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी इस वक्त हैं जिनने तीनों मुल्क में सेंचुरी बनाई है। उनके पास कैलेवर है लेकिन कुछ ऑफ फॉर्म है या स्लाइड पे है, सीधा दो में से एक चीज है। उमर मकबूल कहते हैं कुमर कमाल अकरल को T20 में चांस देना चाहिए। फिर तो मैं कहता हूँ जावेद मियां था सबसे अच्छे बैटर। अरे कहते क्या था, जिसका वक्त निकल गया सो निकल गया। दूसरी बात यह है कि मसला एटीट्यूड का है। अगर प्लेयर की एटीट्यूडल प्रॉब्लम है, फिर पीटरसन को भी बाहर फेंक दिया जाता है, वो ग्रेट केविन पीटरसन को। ये कहते हैं दारूफ जैक रसल के बारे में आपका क्या टेक है? आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर थे यार, बेहद अच्छे विकेट कीपर, बैटिंग भी ठीक कर लेते, लेकिन कुछ अपने मन के आदमी थे, वो अपनी मर्जी से खेल छोड़ दिया। वो आपको पता है वो पेंटर भी बहुत जबरदस्त है, वो बहुत जबरदस्त पेंटिंग करते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं what can ICC do to come overcome weather condition as most of the matches get spoiled due to bad weather? ये भुट्टिंगो अनंतनाग से हैं। एक बात है, वेदर पे किसी का बस नहीं। ये श्रीलंका में भी होता है, जब विंटर में मैच होते हैं, विंटर मानसून आता है तो मैच नहीं हो पाते हैं। आप सही है कह रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि किससे हो जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में कुछ सोचना पड़ेगा। ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड में पानी नहीं रहता है, ड्रेन हो जाता है पानी। उसके बावजूद जो इतनी एडवांस कंट्री है वहाँ आपका फोरकास्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आप क्यों नहीं मैनेज कर सकते हैं उन वेन्यूज पे मैच जहाँ आपको पता है कि इस सीजन में कम बारिश होनी है?
یا کچھ اور ہونا ہے، کیونکہ انگلینڈ میں یہ خاص بات ہے کہ انگلینڈ میں بہت بارش ہوتی ہے ویسے. عادل ڈار کیا کہتے ہیں، ڈو یو تھنک نیو رولز بائی آئی سی سی آفٹر پینڈیمک آر سوٹیبل فار بالرز لائک بالرز کانٹ یوز سلائیوا؟ عادل ایک بات سنیں، سلائیوا کوئی پوشن نہیں ہے، کوئی پوٹنٹ دوائی نہیں ہے جس سے بالر وکٹ لیتا ہے، کوئی طوفان نہیں ہے سلائیوا. مائیکل ہولڈنگ سلائیوا نہیں لگاتے تھے ان کو، نہ تو بشن سنگھ بیدی کو میں نے دیکھا تھا سلائیوا لگاتے. تو یہ ایسی زبردست بات نہیں ہے، کوئی سلائیوا نہیں لگایا تھا مجھ سے بالنگ ہی نہیں ہو، یہ ایک عادت ہو جاتی ہے بالر سلائیوا لگانے کی. ساری زمان کہتے ہیں واٹ از ریلیونس آف آئی سی سی ہال آف فیم ان پروموٹنگ اسپورٹس، ڈز اٹ ہیلپ بوسٹنگ مورال آف پلیئرس؟ دیکھیے ریلیونس کی کیوں آپ بات پوچھ رہے ہیں، آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے، آپ دنیا کے چند گنے چنے پلیئروں میں پچھلے 150 سال کے جو ایک جگہ سب ہونے چاہیے ایک گروپ میں، اور آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ایک آنر ہے بیسیکلی، ہر چیز میں نہ تو پیسہ ملتا ہے نہ ٹرافی ملتی ہے، لیکن ایک آنر ہے کہ آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. اور نئے پلیئر بھی شاید کوشش کریں ہم بھی کبھی ہال آف فیم میں داخل ہو جائیں. اور کرکٹ کو بہت دیر سے یاد آیا ہال آف فیم بنانا. یہ کہتے ہیں ڈو یو تھنک آئی پی ایل پلیڈ اے گریٹ رول ان ریوائونگ انگلینڈ او ڈی آئی T20 ٹیم آفٹر T20 ورلڈ کپ ڈیبیکل؟ آئی ڈونٹ تھنک سو واجد، ناٹ ایٹ آل. کیا آئی پی ایل کیا رول پلے کرتا ہے؟ انگلینڈ کے کتنے پلیئر آئی پی ایل کے؟ آپ مجھے بتائیں نا. بڑی ٹیموں میں سب سے کم جن کو اجازت ہے کھیلنے کی انگلینڈ کے پلیئر کھیلتے ہیں آئی پی ایل. تو آئی پی ایل کا کوئی رول نہیں ہے اس میں ایک جو انہیں مائنڈ سیٹ چینج کیا وان مارگن کی کیپٹنشپ کے ساتھ آ کے ایک تبدیلی لائی گیم میں، ایک تبدیلی لائی سسٹم میں، اور مان لیا کہ کچھ پلیئر براڈ اینڈرسن وغیرہ وغیرہ جن کو وہ کیری کر رہے تھے T20 میں، یہ اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ایک الگ ٹیم ہو سکتی ہے، الگ قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو T20 کو کیری کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں نے T20 کیری کیا. مظفر حسین ملک کرتے ہیں کیا T20 ورلڈ کپ کو آئی پی ایل کی وجہ سے ملتوی کیا گیا؟ دیکھیے دو چیزیں اس میں، ایک اصلہ کا انکار کہ ہم نہیں کر پائیں گے، دوسرا آئی سی سی کی نااہلی کے انہوں نے کہا تم مت کرو، ہم نئی وینیو ڈھونڈیں گے، ہم انگلینڈ میں کریں گے، یا ہم یہی ویسٹ ایشیا میں ہی کرتے. ورلڈ کپ ہو سکتا تھا ویسٹ ایشیا میں جہاں آئی پی ایل ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ تو آسٹریلیا سے بھی ڈر گئے، یہاں انڈیا سے بھی ڈر گئے. تو انہوں نے کہا چلو آئی پی ایل ہی کراؤ، انڈیا کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں، پیسہ بھی آ جائے گا کچھ، اور ساتھ میں انڈیا بھی خوش آسٹریلیا بھی خوش، کہ آسٹریلیا سے ہم نے باہر لے نہیں لیا ورلڈ کپ، اور آسٹریلیا میں ہی ورلڈ کپ تھا. سمیر وانی ہے ایسے بلی کپوارہ سے، اور یہ انگلش وغیرہ وغیرہ ٹیچنگ کا بہت کام کرتے ہیں. ویلکم سمیر وانی. I fail to understand why people want to go back instead of moving ahead. Calling back Salim Malik and Sarfaraz etc. is such thinking. دیکھیے بات یہ ہے کہ سلیم ملک کو تو نکالا ہی، یہ اس کو شعیب ملک کو تو ٹیم سے نکالا ہی نہیں نا تھا، ان کو واپس نہیں بلایا. تو سرفراز کو ٹیم میں لایا ہے، وہ میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں جب سرفراز ٹیم میں ہو تو وہ 11 میں ہو یا نہ ہو. ینگسٹر کو سیکنڈ کیپر رکھا جائے، فیوچر کے لیے تیاری ہو جائے گی ینگسٹر کی، رضوان کے ساتھ رہے گا، کمپٹیشن دے گا رضوان کو، وہ دونوں کا آگے بڑھیں گے. اب چکر یہ ہے یہاں کے آپ سرفراز کو باہر رکھ رہے ہیں 12th میں، وہ سجتا نہیں. باقی تیلی کہتے ہیں نسیم شاہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کہیں کیا وہ بہتر بالر بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے. عاقب یہ کہ آج وہ 17 سال کے ہیں، یہ سوچیے نا ہم جب 17 سال کے تھے، آپ تھے یا اگر آپ ہیں اور آپ کو اتنے بڑے انٹرنیشنل سین پہ ڈال دیا جائے، آپ کیا کر پائیں گے، یا آپ میں کیا فیلنگ ہوگی، اور آپ کی سوچ کتنی پختہ ہوگی؟ نہیں ہوگی، آپ چھوٹے ہیں بہت عمر میں، یہ بھی بہت چھوٹے ہیں. لیکن تیسرا ٹیسٹ ان کو کھلانا میں سمجھتا تھا غلطی ہے، نہیں کھلانا تھا تیسرا ٹیسٹ، کیونکہ وہ 2 ٹیسٹ میں جو ان کا کام تھا یہ وہ نہیں کر پائے تھے، خاص کر فرسٹ ٹیسٹ میں کہ زیادہ پیس ہے ٹو تھریٹن ود پیس، 4 اوور فاسٹ 92 کی 93 پہ بالنگ کی، کچھ کر دیا، وہ نہیں یہ کر پائے. لیکن ود پیسج آف ٹائم کر پائیں گے. ابھی 17 سال کی عمر میں لیول ہیڈڈ ہیں، ٹھیک ہے. اور خالی پیس کام کم کرتی ہے، صرف پیس. وہ آرچر کی بالنگ پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آرچر کے بارے میں بہت تعریفیں ہو رہی ہیں، کر کچھ نہیں رہا. تو وہی قصہ نہ ہو جائے، آپ کو تھوڑا پینا پن، تھوڑی موومنٹ، تھوڑی ایکوریسی لانی پڑتی ہے.
ٹھیک ہے، تو اسی ماجد کہتے ہیں یا مجید ہے، اب یہ دونوں کے اسپیلنگ سیم ہی ہو جاتے ہیں، کہ آئی سی سی ہال آف فیم میں انڈکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے یہ ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، جو بات کرتی ہے، جو دیکھتی ہے، اور اس میں ریٹائرڈ پلیئر ہی صرف ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے پورے کریئر میں اس نے کچھ کر دیا ہو، اور ہم اب بیٹھ کے اس کے کریئر کی بات کریں اور دیکھیں کریئر میں کیا کیا تھا، تو پھر جا کے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہال آف فیم کے لائق ہے نہیں ہے، کیا ہے، پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوتے ہیں پلیئر کے. اور عاطف انیس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے do you think the standard of cricket is getting down day by day as every country made pitches according to their strength that leads to only hosts having possibility to win? Do you think it should be changed? عاطف انیس، اگر آپ دیکھیں گے جو ابھی انگلینڈ میں سیریز ہوئی، انگلینڈ نے سیمنگ اور سوئنگ کے لیے اور پیس کے لیے وکٹ نہیں بنائے تھے، بیشتر وکٹ بالڈ تھے، براؤن رنگ کے تھے، جو انگلینڈ میں نہیں ہوتے تھے، نہ پہلے ہوا کر 25-30 سال پہلے نہیں ہوا کر، اور اس پہ اچھی بیٹنگ ہو سکتی. ایسا کچھ نہیں تھا، ایئر وے موومنٹ انگلینڈ میں رہتی ہے، اور جو ٹپا کھانے کے بعد بال کا اٹھنا ہے نا، جیسے یہاں ایسے اٹھتی ہے، انگلینڈ میں ایسے اٹھتی ہے، تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے انگلینڈ میں بال کا اٹھنا. تو وہ چیز ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹرڈ وکٹ جو ہم نے ایک بہت سیریسلی ایک پیریڈ میں انڈیا میں دیکھی، جب اظہر الدین کپتان تھے تب بھی دیکھے، پھر اس کے بعد دھونی کی کپتانشپ میں زیادہ دیکھے کہ آپ سینڈ پٹ بنا رہے ہیں، وہ بھی نہ ہو، وہ بھی زیادتی ہے. ایک اسٹینڈرڈائزیشن آئی سی سی کر سکتی ہے وکٹوں کی، اور ان کا آدمی جو ہو سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے وکٹ کس لیول کا بنا ہے، سب اسٹینڈرڈ نہ. اور یہ کہتے ہیں تو اسے مجید کہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہ سیشن کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے تھوڑا خود سلو رکھا ہے آپ کے سوالوں کا آنا، اسی لیے کیونکہ پھر ایک کے بعد ایک آتا ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے سوال مس ہو جاتے ہیں، میں ان کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. صبا خان انگلینڈ سے کہہ رہی ہیں بلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے، بہت بہت شکریہ صبا آپ کا، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل دیئر. خان احمد ہلال ہیں، سر I think it's good to see that wicketkeepers are being rewarded in the world which is dominated by bowlers and batters, but Butler and Rizwan kept really well throughout the series in challenging condition. What do you say? یہ ہلال کہہ رہے ہیں. اور ایک بات ہے، دیکھیے جو دوسرا ٹیسٹ تھا وہ کچھ پہلے میں بھی بٹلر نے اتنی اچھی کیپنگ نہیں کی، اس میں تو 3 کیچ چھوڑ دیے پہلے میچ میں. لیکن اگر یہ دونوں بیٹ پلیئر ہیں، کنڈیشن اتنی چیلنجنگ نہیں تھی کہ وکٹ ان ایون تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. اگر بال موو ہو رہی ہے اور کیپر نہیں پکڑ سکتا پھر اس کا کیپنگ میں کام کیا ہے، پھر کیا کرنے آیا وہ. زیادہ کیپنگ پتہ کس پہ جج ہوتی ہے؟ اسپن بالنگ پہ. جب سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بال ٹرن ہو کے دائیں بن جاتی ہے اور کیپر کو دکھتا کچھ نہیں ہے، بیٹسمین سامنے ہوتا ہے لیگ سائڈ پہ خاص کر، تب کیپنگ بہت جج ہوتی ہے. لیکن ان دونوں کو صرف کیپنگ پہ انعام نہیں ملا، کیونکہ دونوں نے رن بھی بنائے، اس لیے رن ملا. وہ سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات ہے. انڈیا رن بھی بنا لیے اور ساتھ میں یہ بھی کام بھی کر لیا، تو یہ بڑی زبردست بات ہے. احمد کوثر کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ بہت بہت آپ کے دعاؤں کے لیے، پہلی بار مجھے لائیو دیکھنے، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ کہتے ہیں طاہر نائی کو نارتھ کشمیر میں کرکٹ اکیڈمی سیٹ اپ کرنے جاتا ہوں، کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، کریں سیٹ اپ اکیڈمی. لیکن پوری اکیڈمی کو پہلے 2-4 اکیڈمیز کو اسٹڈی کریں، نیشنلی انٹرنیشنلی کچھ لوگوں سے بات کریں اور دیکھیں یہ اکیڈمی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کتنا ان پہ اتر سکتے ہیں. چھوٹی بگننگ ہی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب کرنے جا رہے ہیں تو کام اچھا ہونا چاہیے، ایکسلنٹ ہونا چاہیے، دھیرے دھیرے مگر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا کر لیا کہ چلو ہو گیا اب بہت ہو گیا، نہیں، امپرومنٹ ہونی چاہیے، اس میں اچھا کام کرنا چاہیے، اور آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اے ریاض کہتے ہیں کہ وسیم اکرم ایک گریٹسٹ ون آف دی گریٹسٹ ہیں دنیا کے، مگر آئی یوزلی فاؤنڈ ہم کمنٹنگ irrelevant. Like saying Sean Masood played a gutsy inning of 18 runs. How can 18 runs be gutsy? Rank gutsy. He should learn from Atherton, David Lloyd, Nasir, Warren, etc. اب کی اپنی اوپینین ہے، صحیح ہے، عظیم بالر تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کمنگیٹر یہ بھی صحیح ہے کہ کیلیبر کے نہیں. اور گٹسی ہو سکتے ہیں 18 رن، اگر آپ کے یہ 18 رن میچ کے اینڈ میں آئے ہوں جب آپ نے میچ بچا، گٹسی. اگر وکٹ باؤنسی ہے، ان ایون ہے، ٹرننگ ہے، آپ ایک اینڈ پہ بیٹھے ہو دوسرے اینڈ سے رن بنانے کے لیے دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یہ گٹسی ہے.
لیکن اب اوپنر آ رہے ہیں وہ 90 بالوں میں 80 بالوں میں 18 رن بنا رہے ہیں بچتے بچاتے. تو یہ لکی ہیں اور لکی دن کب سی. ملک شفیع 2 بار. واٹ از یور پریڈکشن اباؤٹ T20 سیریز بٹوین پاکستان اینڈ انگلینڈ؟ اچھی سیریز ہوگی T20 کی. 28-30 اور فرسٹ کو میچ ہے. لیکن تھوڑا بہت انگلینڈ بالکل نئی ٹیم لے کے آیا ہے. اس میں بہت سے پلیئر نئے ہیں, اس لیے پاکستان کے پاس چانس ہے یہ سیریز جیتنے کا, ان کو زیر کرنے کا, اگر فیئر ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. لیکن یہ ہے انگلینڈ میں کچھ کاؤنٹی میچز چل رہے ہیں, انگلینڈ کے پلیئر زیادہ کھیل رہے ہیں, پاکستانی صرف آپس میں پریکٹس میچ کھیل رہے ہیں. وہ انگلینڈ کو ایج ہے 5% کا. جہانگیر اصغر کہتے ہیں گریٹنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, اور بالکل صحیح ہے, آپ نے کرگل میں کام کیا ہے میرے ساتھ. آپ کی یہ جادو والی آواز ہے. بہت بہت شکریہ جہانگیر. آپ بھی بہت بہترین لکھنے والے بھی ہیں, پریزنٹر بھی ہیں, جناب ویلی کے رہنے والے ہیں. خوش رہیں. غلام قادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ شارٹر ورژن آف کرکٹ آر پلیئرز لوزنگ ٹیمپرمنٹ. یہ اگر ہم 10 سال پہلے کہتے جب T20 آیا تھا تو یہ صحیح ہوتی بات. اب سب جان گئے ہیں کس میں کیا کرنا ہے, کس میں کیا کرنا ہے, اور کس کو کیسے کھیلنا ہے. اور لوگ یہ بھی جان گئے ہیں کہ کس ٹیم کو کس ورژن میں کھلانا ہے آف کرکٹ. اس لیے اب وہ بال حالت نہیں رہی, اور تھوڑا سا چینج بھی ہو گیا. تھوڑا سا یہ ہے کہ T20 کرکٹ جو ہے یا ون ڈے کرکٹ ہے, اس کا ایکسپریشن آپ کو ٹیسٹ کی بیٹنگ میں ملتا ہے. ہاں, بالنگ میں نہیں ملتا ہے. بیٹنگ میں, بالنگ میں یہ ملتا ہے کہ بالر بہت سے ڈیفینسو ہو گئے ہیں, خاص کر اسپنر بہت ڈیفینسو ہو گئے ہیں لمیٹڈ اوورس کی وجہ سے. زاہد نبی کہتے ہیں فیو ڈیز اگو جاوید میانداد لیشڈ آؤٹ ایٹ عمران, then apologized after Faisal Iqbal was given PCB job, not expected of such a great player. دیکھیے زاہد, یہ آپ کا انفرنس ہے, یہ آپ نے نکالا اس میں سے کہ کیونکہ فیصل کو وہاں جگہ مل گئی تو ان نے کہا اب میں نے غلطی. یہ آپ کی سوچ ہے, ضروری نہیں ہے سچ ہو. اور میں نے دیکھا ہے فیصل اقبال نے سفر کیا کیونکہ وہ نفیو ہے جاوید میانداد کا, ایک تو اس سے کمپیریزن ہوا, اور جب بھی ٹیم میں لائی اس کی وجہ سے آیا ہوگا, یہ بات ہوئی. اور ایک اور بات میں آپ سے اور آپ سب سے کہنا چاہوں گا, کیا عمران خان کرٹیسائز نہیں ہو سکتے ایز پلیئر یا کرکٹ کے بارے میں؟ نہیں ہو سکتے. ہی از اباؤٹ, نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کا کرکٹ کا دور نہیں دیکھا. وہ بہت زبردست پلیئر تھے, ایک اچھے کیپٹن تھے, لیکن دنیا بھر کی خامیاں بھی تھی ان کے کھیل میں اور ایٹیٹیوڈ میں, جیسے ہر آدمی میں ہوتے. اس میں اور وہ میانداد میں بھی ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے اس کو کرٹیسائز کیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے اس کو کوئی کرٹیسائز کر سکتا؟ یہ اٹس ناٹ پاسبل. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. سمیر وانی کہتے ہیں آئی سی سی از ٹوتھلیس ٹائیگر. آئی ڈونٹ تھنک آئی سی سی از ٹائیگر آلسو, اٹس اے ٹوتھلیس کیٹ. سار ملا کہتے ہیں, شپین سے ہیں یہ. فخر زمان اوپنر ہے T20 میں, آپ کو کیا کر لگتا ہے؟ دیکھیے فخر زمان اچھے پلیئر ہیں شارٹ ورژن میں, وہ اچھا کھیل سکتے ہیں. اور T20 ہے, ایک بالر کو 4 ہی اوور کرنے ہیں اور یہ نبھا سکتے ہیں. اور سفید بال ہے, اس کا زیادہ موومنٹ ہے سفید بال میں, لیکن میچ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ چکر ہے کہ اگر تھوڑی سی وہ شارٹ بال کی پرابلم ان کی دور ہو جائے تو وہ زیادہ شارٹ بال نہیں ہوتی تو بھی پل کرنے جاتے ہیں, تو وہ اچھا کھیل سکتے ہیں. اور انگلینڈ میں اچھا کھیل رہے ہیں, یہ دیکھ لیجیے آپ. وہ پہلے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی دیکھ لیجیے کتنا اچھا کھیل ہے. دیر سے ان کو ٹیم میں لائے لیکن بہت اچھا کھیل. اشفاق پرے, is it not early call by Dhoni about retirement? Ishfaq Pare, I don't think it's early. He's quite late in calling it quits. But رشید سلام بھیجتے ہیں, وعلیکم السلام. یہ کہتے ہیں فردوس احمد مجھے T20 ورلڈ کپ کے بارے میں بتائیے. کچھ نہیں بتا سکتے, آئی سی سی کو خود نہیں پتا کیا ہونا ہے, میں کیا بتاؤں. واجد کہتے ہیں آگے, گواسکر نے حال ہی میں کہا کہ دس ٹیسٹ ٹیم از دا بیسٹ ٹیم ان ٹرمز آف بیلنس یو ٹیک. انڈیا کی ٹیسٹ ٹیم نے کہا. دیکھیے گواسکر نے گانگولی کی ٹیم کو بھی کہا تھا ایک پیریڈ میں یہ آج تک کی گریٹسٹ ٹیم ہے. پھر ان نے ایک پیریڈ میں دھونی کی ٹیم کو بھی کہا یہ آج تک کی گریٹسٹ ٹیم ہے. اور اب ان نے باری لائی کوہلی کی ٹیم کی گریٹسٹ ٹیم ہے آج تک کی. اس گریٹسٹ ٹیم کے پاس کیا ہے دکھانے کو سوائے انگلینڈ میں آسٹریلیا میں ایک سیریز جیتی ڈپلیٹڈ آسٹریلیا کے خلاف, وہ بھی 2-1 سے.
نیوزی لینڈ سارے میچ ہار گئے، انگلینڈ میں 4-1 سے ہارے، ساؤتھ افریقہ میں ٹیسٹ سیریز ہارے. تو کیا ہے دکھانے کو اپنے ملک میں جیت کے بغیر؟ ویسٹ انڈیز میں تو کوئی بھی جیتتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیت گیا اگر. تو اسی لیے اب اپنی ٹیم کا کیا سوچا گواسکر نے. اور گواسکر نے 2000 سے 2005 تک کی یا 6 تک کی گانگولی کی ٹیم کا کیا سوچا. اس نے پاکستان کو پاکستان میں ہرایا، آسٹریلیا میں سیریز ڈرا کی انوینسیبل آسٹریلیا کے ساتھ، انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا، سری لنکا کو سری لنکا میں ہرایا. اس لیے یہ چیزیں وہ گریٹسٹ ٹیمیں بنانا وغیرہ وغیرہ یہ اب مشغلہ بن گیا ہے، زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے اس پہ. غلام قادر جیلانی کہتے ہیں سر has hailed his decision and said that Dhoni has announcement. I think he is late but he had to retire کیونکہ ان کو پتہ لگا اب ان کی جگہ نہیں ہے ٹیم میں. یہ عمران سعید ہیں، ای ایم سے ایم لکھتے ہیں، RAAN ران لکھتے ہیں، ران ہوتا ہے وہ پٹھا انسان کا، اور سعید کو CYED لکھتے ہیں. تھوڑے سے تو رسپیکٹ دکھائیے نا اپنے نام کے لیے. تو یہ کہتے ہیں لسننگ یور سویٹ وائس فرام 5 ایئرز آن ریڈیو کشمیر اور وائس از اڈوریبل. تھینک یو ویری مچ. مجھ سے بہتر بہت لوگوں کی آواز ہے، لیکن عمران یہ صحیح نہیں لگتا ہے، CYED صحیح نہیں لگتا. ویری شاہد بخاری ہیں، خود جرنلسٹ ہے اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. حال ہی میں ابھی میں نے دیکھا کووڈ پہ بات کر رہے تھے، امتحانات کی بات کر رہے تھے اپنی چینل پہ، اور یہ یہاں مجھے کہتے ہیں ویری بیوٹیفل وے ٹو ریچ آؤٹ game lovers and awareness in COVID-19 means a contribution. God bless you boss. Thank you very much شاہد بخاری. کریم جہانگیر کہتے ہیں what is the reason behind that Indian footballers are not delivering as good as European footballers? They don't have that much quality, as simple as that. اس کیلیبر کے نہیں ہیں. اب کہیں گے انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے، پر آئی ایس ایل میں جو بہت پلیئر کھیل رہے ہیں ان کو تو بہت کچھ مل رہا ہے، پھر وہ انڈیا سے باہر جا کے ایون ویسٹ ایشیا کے کسی ایشین ٹیم میں کلب میں کیوں نہیں جا پاتے ہیں؟ اس لیول کے نہیں ہے کھلاڑی، وہ کیلیبر نہیں ہے. اور ہم کیا کہیں گے ڈلیور نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیسے کمپیئر کریں گے جو شخص کسی بڑی ٹیم میں باہر کھیل رہا ہے، اس کو چیلسی میں ہی اگر کھیل رہا ہے، وہ اگر موناکو میں ہی کھیل رہا ہے، ڈارٹمنڈ میں ہی کھیل رہا ہے ہمارے پلیئر کے ساتھ. ہمارے پلیئر کی وہ گروتھ نہیں ہوئی ہے بچپن سے جو اس کی ہوئی. تو اسی لیے ان کا پلیئر آ گئے ہم سے. اور میں نے بہت یہ اس وقت اگر فٹ بالر بڑے وغیرہ سن رہے ہیں وہ کہیں گے کیا بولتا ہے ہم نے فٹ بال کھیلی ہے. میں نے 1970 سے جب میں بہت چھوٹا تھا انڈین ٹیم کو، انڈیا کے ٹاپ کلبس کو کھیلتے لگاتار دیکھا ہے، باہر دلی میں باقی جگہوں پہ جا کے جگہوں پہ، چاہے موہن بگان، محمد لیڈرز کلب، JCT، ایسٹ بنگال، باہر سے انٹرنیشنل کلبز آتے تھے، ایران سے، آسٹریلیا سے، ساؤتھ کوریا سے، اور انڈین کلب ان کو ہرا کے DCM جیتے، باقی ٹورنامنٹ جیتتے تھے. کیا ہے دم آج کے انڈین کلبس میں؟ وہ نہیں ہے. یونس پرے کہتے ہیں انفارمیٹیو پروگرام، نائس ٹو سی یو. تھینک یو ویری مچ. یونس پرے اس کے ساتھ وابستہ ہیں بڑی دیر سے. سر یہ کوشچن از T20 سیریز پریڈکشن میں نہیں کرتا، لیکن سیریز کلوز ہونے کا چانس ہے، امید ہے کلوز کی. تھوڑا انگلینڈ آگے، کیونکہ انگلینڈ کے پاس ایک ان نون کموڈٹی ایسے پلیئر ہیں جن کو پاکستان نے نہیں کھیلا ہے، میں دیکھا ہے، اور وہ کاؤنٹی وغیرہ میں کھیل رہے ہیں، ان کو زیادہ پریکٹس ہے پاکستان کے پلیئر سے میچ کی. معروف کہتے ہیں اسد شفیق فیل ٹوٹلی ان دس سیریز although he has been exceptional for Pakistan in overseas series. Do you think Asad should take a long break? Also chief selector is Musbah is proving disaster, he should be sacked. یہ جو آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں بہت بریک کے بعد ہی تو اسد شفیق نے کھیلا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زیادہ لمبا بریک آ گیا، اب کیا اور بریک لیں گے؟ وہ اچھے کھلاڑی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. حالانکہ جتنے اچھے کھلاڑی ہیں ان کی ایوریج اتنی نہیں ہے، 40 سے کم ہے، 38-39 ہے. ان کی ایوریج مڈ 40s میں ہونی چاہیے تھی، جتنی جگہوں پہ جتنی کنڈیشنز میں اور مشکل حالات میں انہیں رن بنائیں گے. اسد شفیق بیٹ پہ پیچ آتا ہے مگر اس سے پلیئر کو نکالنا ہوتا ہے. اب دیکھ لیجیے، میں کہتا ہوں یونس خان کا اثر کیا ہوا ٹیم پہ. رضوان کی بیٹنگ میں ریزیلینس آ گئی، کانفیڈنس آ گیا. رضوان پہلے بھی اچھا کھیلتے تھے، ٹکنا نہیں مانتے تھے ادھر. اظہر علی کی جو پرابلم تھی 2 ٹیسٹ میں، تیسرے میں نہیں رہی. انہیں تھوڑا سا سٹانز اوپن کیا، تھوڑا سا پاؤں اگلا بائیں کی طرف لے جانے لگے، آگے جانے کی، مڈل کی طرف جانے کی. وہ LW کا قصہ ان سے دور ہو گیا. یہ یونس خان جو نوٹس کر رہے ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ہو سکتا ہے اسد شفیق کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے.
اور میرے خیال میں مصباح از میرنگ ٹو مینی ہے، چیف سلیکٹر بھی، چیف کوچ بھی، وہاں سے فرنچائز کے کوچ بھی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ زیادہ ہے، زیادہ معاملات ہیں ان کے، پریشر زیادہ ہے، وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ ظہیر عباس ہے یہاں ہمارے ساتھ ایک لمبا میسیج لے کے، اور ظہیر عباس what about the suggestion of Harman Pathan where he suggested that retired cricketers of India should play a farewell match jointly with present Indian team in this suggestion were to get implemented؟ یہ انہوں نے کہا ہوگا، آپ شاید بھول گئے، میرے خیال میں یہ انہوں نے کہا ہوگا دھونی کے کنٹیکسٹ، فیئر میچ کی بات آپ نے کی کہ دھونی کے لیے فیئر میچ کھیلا جائے جس میں یہ ہو کہ دھونی کو موقع ملے اور وہ پلیئر کھیلیں، آپس میں کھیلیں، یہ ایک یہ ہوگا، ایک فیسٹیول میچ ہوگا۔ فیسٹیول میچ میں تب مزہ آتا ہے جب کراؤڈ ہو، آج کے حالات میں کراؤڈ تو آئے گا نہیں، بری چیز نہیں ہے یہ، ایسے فیسٹیول میچ بہت سے ہوئے ہیں، فیئر میچز ہوئے ہیں، اور ایک پیریڈ میں میچز ہوتے تھے پلیئروں کو پیسہ دینے کے لیے، ان کے لیے کھیلا جاتا تھا میچ، ریٹائرمنٹ کے 1 سال بعد بھی کھیل لیتے تھے، تاکہ جو پیسہ آئے اس میں سے اچھی خاصی رقم پلیئر کو ملے، کیونکہ پلیئرس کو زیادہ پیسہ ملتا نہیں تھا، ان کو بینیفٹ میچز کہتے تھے۔ اور یہ بینیفٹ میچز کا سلسلہ سیریسلی شیخ خاطر نے شروع کیا تھا آصف اقبال کے ساتھ مل کے، جب شارجہ میں میچز ہونے شروع کیے تو وہاں ہر ٹورنامنٹ میں 2-3 انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا رکھتے تھے بینیفٹ میچ، تو ان کو ایک اچھی خاصی رقم مل گئی۔ شاہنواز سامون کہتے ہیں ہوپ یو آر ویل، آئی ایم فائن تھینک یو، یہ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے سریش رینا کے بارے میں، وہ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسیشن جوائن کریں گے، کین دیر بی اے پازیٹیو امپیکٹ جموں؟ دیکھیے جموں کشمیر کرکٹ ایسوسیشن ابھی سائلنٹ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے، یہ ڈائریکٹر جنرل پولیس نے کہا ہے کہ اگر آپ یہاں آئیں گے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کھیلیں گے وغیرہ، انہوں نے کہا ہم مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب یہ اچھی بات ہے کہ جب جے کے سی اے میں صحیح لوگ ہوں، اگر جے کے سی اے کے ساتھ کام کریں، موقع پرست لوگ نہ ہوں اور شارٹ سائٹڈ نہ ہوں جیسی سوقت ہے، کھلاڑی ہوں، اور انہی کے حوالے نہ کر دیں سارے فیصلے، وہ لیں گے فیصلے، آپ لیں گے، وہ ٹیم چلائیں گے۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ ایک شخص باہر سے آ کے فیصلے لے رہا ہے، سلیکٹر آپ کا ایک گجرات کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، اور وہ آتے نہیں ہیں سال بھر، پلیئر کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ٹیم وہی سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی ان کو لکھ کے دیتا ہے ٹیم، اس پہ دستخط کرتے ہیں، اپنا فیصلہ لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ٹیل اباؤٹ فالو آن بیسکس پلیز ٹیسٹ کرکٹ ساحل بشیر، دیکھیے 200 رن کا مارجن ہوتا ہے 5 دن کے ٹیسٹ میچ میں، اگر ہے تو فالو آن لگتا ہے، آپ دینا چاہیں دیں، نہیں دیں۔ اگر یہی میچ جو تھا آپ کا 5 دن کا، ایک دن پورا واش آؤٹ ہو گیا میچ میں، پھر یہ 4 دن کھیلا گیا تو 150 رن ہو جائے گا فالو۔ مظفر حسین ملک کہہ رہے ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ پاکستان نے عاصم کمال کے ساتھ انصافی کی؟ بالکل کی نا انصافی، 99 انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ڈیبو میں بنائی تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور جب انڈیا کے ساتھ پٹنے لگے لائے، آسٹریلیا کے ساتھ پٹنے لگے لائے، اور پھر پھینک دیا۔ یہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اس میں ایک وسیم نام کے کھلاڑی تھے جنہیں ڈیبیو پہ سنچری، لاجواب بیٹسمین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، زاہد فضل کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر کئی ایک آئے جن نے ایک ایک میچ کھیلا ہے، پھر باسط علی ایک سیریز میں فیل ہوئے، اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئے، قاسم عمر کے ساتھ یہ ہوا، اور اگر آپ دیکھیں گے لیجنڈز کے ساتھ بھی اینڈ پہ یہی ہوا کہ آؤٹ آف فارم ہوئے بغیر ہی کسی گروپ نے ان کے خلاف کچھ کیا تو وہ باہر ہو۔ ریاض کہتے ہیں آپ یاسر شاہ کو کیسے ریک کرتے ہیں؟ ہارڈ ورکنگ، ملٹی ٹیلنٹڈ، آلویز ٹرائی ٹو لیڈ دا پروسیڈنگس۔ یاسر شاہ بہت اچھے بالر ہیں، ان کا ریکارڈ بتاتا ہے، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، اوور پیریڈ آف ٹائم ان کی بال کی رفتار بڑھ گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا میں وہ ٹوٹل ناکام رہے، وہ فاسٹ بالنگ کر رہے، جب وہ ایئر دیں گے بیٹسمین کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، آگے پیچھے کرنے کا موقع ملتا ہے، بال ہم نے آسٹریلین کنڈیشن میں دیکھی ہے، ہربھجن کی بالنگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جب وہ فلائٹ دیتے تھے بال بہت زیادہ ہوتی تھی جب گرنے کے بعد، تو یہ پاسبلٹی بنتی ہے کہ آپ بیٹر پرفارم کر پاتے ہیں، لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تیز بالنگ کریں، اور شین وارن نے بھی یہ نوٹس کیا، یہ میں نے آسٹریلین دورے پہ بھی کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب لوپ دیتا ہے، سلو کرتا ہے، تو اس کی بال میں زیادہ ٹرن ہوتا ہے، اور سرپرائز کے لیے فاسٹ پچ میں کرے، جیسے پوپ کو کرتے رہے اور بولڈ کرتے رہے،
اور آج آف لیٹ یہ بھی ہے کہ ان کی لوز بالوں کی پرسنٹیج بڑھ گئی تو پہلے نہیں تھی. اور یہ صحیح ہارڈ ورکنگ تو بہت ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں, اور ہر وقت لگتا ہے کہ پازیٹیو ہیں وہ جو بالنگ کرتے ہیں. بٹ رشید کہتے ہیں عادل شفیق کو گڈ بائی کہنا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ کو, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ پور فارم انگلینڈ میں رہا. ایک بات دیکھ لیجیے, رہا پور فارم, اس میں دو رائے نہیں. اگر یہی یارڈ اسٹک لگایا جائے ساری دنیا میں, ایک پلیئر ایک سیریز میں فیل ہوا اس کو نکال دیا جائے, تو دنیا کے بیشتر پلیئر ایک ہی سیریز کھیلیں گے, یا دو کھیلیں گے, یا تین کھیلیں گے, اس کے بعد ایک میں فیل تو گھر بیٹھو. ایک ٹیلنٹڈ پلیئر ہے جو ڈیلیور کرتا ہے, تھوڑا مورال ڈاؤن ہے اس کا, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ڈیلیور کر چکا ہے. اور اگر آپ کے پاس ان سے بہتر پلیئر ان سائٹ ہے تو اس کو بھی ٹیم میں لائیے. لیکن ایک سیریز پہ کسی آدمی کو ڈمپ کر دینا جس نے پہلے اچھا کھیلا ہے, یہ بھی زیادتی ہے. اور 12 منٹ ہے ابھی ہمارے پاس. موئیز بن مہراج کہتے ہیں, ڈو یو تھنک سر بیڈ کیپٹنشپ فرسٹ ٹیسٹ انگلینڈ واز ریسپانسبل فار سیریز لاس؟ دیکھیے ایک ہی آدمی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے میچ ہارنے کے لیے. جیتے تو ٹیم نے جیتا, ہارا تو کیپٹن کے ساتھ. اب آپ دیکھیے جو پیریڈ تھا جب 117 پہ 5 تھے, وہ 270 بنانے تھے, اس پیریڈ میں کتنے ڈرنکس انٹرول آئی, کتنی بریکس آئی. اس پیریڈ میں بالنگ کوچ نے اور چیف کوچ نے کیا کہا اپنی ٹیم کو, کیا اسٹریٹجی بنائی, کیا پلان ان کو بتایا, کیا آدمی بھیجا وہ ڈرنکس انٹرول پہ کہ بھائی یہ ہو رہا ہے غلط, ایسے مجھے یہ لکھ رہا ہے. ان کا قصور بھی ہے, کیوں نہیں ان کا قصور؟ کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہی نہیں تھے, ایک بات. دوسری بات, اگر آپ سوچ لیں کہ آپ ایک بالر ایکسٹرا کھلاتے ہیں, ایک بیٹسمین شارٹ کھلاتے ہیں, یہ باری پڑ گیا, پھر جس بالر کو آپ کھلاتے ہیں آپ کو یوز ہی کرنا نہیں آتا, آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے تو کھلاتے کیوں ہیں ایس بالر؟ جب جیت ٹیم کی ہے تو ہار بھی ٹیم کی ہے. عظمت محی الدین ہے یہ. گڈ ایوننگ ٹو یو آلسو. ریسنٹلی a day and night match was played at Kamarwali said, didn't you think we should have such kind of infrastructure to play day and night cricket? صحیح بات ہے, میں نے بھی وہ دیکھا کہ اسپورٹس پہ, اور تھوڑا بہت ٹھیک ہے کہ وہ سسٹین کرنا آسان نہیں ہے. یہ جو ہمارے جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے خرچے پہ یہ کام کرتے ہیں. اب بخشی اسٹیڈیم میں پورا فلڈ لٹ ہوگا, وہ جب وہ تیار ہوگا, 5 سال سے بن رہا ہے, آپ سمجھے 5 سال اور تو, مگر اس میں کرکٹ پچ مجھے نہیں لگتا ہوگی. بیسکلی وہ فٹ بال اسٹیڈیم ہے, پھر اور بھی کچھ اس میں ہو سکتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں لگتا مجھے, اگر آپ کے انفراسٹرکچر ہو تو بڑی اچھی بات ہے, اچھا ہے, اور یہ ایکسپوجر پلیئروں کو ہونا چاہیے. لیکن پرائیویٹلی کوئی آدمی خود کتنا مینیج کرے گا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں سے رشی انگلینڈ پاکستان سیریز کے بارے میں آپ کے ویوز. دیکھیے رشی آپ سن رہے ہوں گے, اگر میں سارے ٹائم یہی بول رہا ہوں, آپ کے پاس اور کوئی سوال پوچھنے کو ہے نہیں کسی کے پاس. ویئر کین وی گیٹ کمپلیٹ اسٹیٹسٹکس آف کشمیری رانجی پلیئرس؟ یہ نذیر احمد بٹ پوچھتے ہیں, کرکٹ انفو پہ ہیں لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے پرانے پیریڈ کے پلیئر ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے, جن کے ساتھ کھیلا ہے یا ہم نے کھیلا ہے, تو وہاں اگر کسی نے 11 میچ کھیلے, وہاں 4 ہیں. کسی نے 76 وکٹ لیے ہیں, میں چندر گول نے کوئی 70-80 وکٹ لیے ہیں, اور کم ہی میچ کھیلے تھے انہوں نے, ادھر 56 لکھے. یہاں پنجاب کے ساتھ میچ ہوا, اس میں 5 اسٹمپ کیے پرویز نے, ایک کیچ پکڑا, تو وہاں 3 کے 4 اسٹمپ روی کے نام لکھے ہیں. روی بیٹسمین تھے اس ٹیم میں, وہ کیپر نہیں تھے. تو ایسے قصے بہت ہیں اس میں. ریسنٹ پاسٹ میں بہت چیزیں امپروو ہو گئی ہیں, صحیح آنے لگی ہیں. یعنی وہاں اگر 2 لوگوں کے نام ملتے ہیں تو یہ ہوا ہے کہ کبھی اس کا سکور اس کو گیا, اس کا اس کو گیا, ان کے سٹیٹس میں. یہ ایشوز ہیں اس میں کافی. What do you think Zach Crawley اور اولی پوپ are great prospects for English team in future? واجد رضا, دیکھیے ایک چیز ہے واجد, آپ بہتر جانتے ہیں بہت چیزیں.
یہ جو گریٹ کا لفظ ہے نا، یہ ریئرلی استعمال ہونا، کبھی کبھار استعمال ہونا، سال میں 5 سال میں، یہ سال میں 2 مہینے میں ایک بار. گڈ پراسپیکٹس، بہت آر گڈ پراسپیکٹس. اولی پوپ نے اس سے پہلے اچھا ڈیلیور کیا ہے. جو زاک کرالی کا ہمیں دکھتی ہے، جب تیز کھیلنا چاہیں تیز کھیلتے ہیں، جب سلو کھیل سکیں کریز چھوڑ کے بھی کھیلتے ہیں، بیٹ بڑا سیدھا آتا ہے، بڑی اچھی طرح کاؤنٹر کرتے ہیں. ابھی جلدی ہے کہنا کہ وہ کدھر تک جائیں گے، لیکن اچھے پرسپیکٹو. چارلی بٹ کہتے ہیں گڈ ایوننگ، لو یور پروگرام. سیم ہیئر چارلی، بہت بہت شکریہ چارلی آپ کا. تو آگے کون ہے ہمارے اس کے بعد؟ اور قیوم جہانگیر. What are chances of Abdul Samad playing in IPL 2020؟ ہم تو چاہیں گے عبد الصمد کھیلے، لیکن پاسٹ میں جن کے پلیئرس کو اچھی ٹریٹمنٹ نہیں ملی ہے. امید کرتے ہیں سمد کو ملے گی، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے سن رائزرس کا کوچ کون ہے. کین ولیمسن کیپٹن ہوں گے ان کے موسٹ لائکلی. باقی چیزیں کیا ہیں، ایکویشن کیا ہے. اور جب چانس ملے، جیسے پرویز کے ساتھ چاہتی ہوں، وہ نہ ہو کہ پرویز کو ایک میچ کھلائے، 2 کھلائے، پھر کوئی نہیں کھلائے، پھر ایک کھلائے. جبکہ اور پرویز کی بدقسمتی ہے، ان کو ایز بالر آپ کھلاتے ہیں. وہ کلاس بیٹسمین ہے جو بالنگ کرتا ہے، آپ ان کی بیٹنگ مانتے ہی نہیں. کیوں؟ آپ کی مرضی نہیں ہے، وہ تھوڑا چلتا ہے. تو اگر کھلانا ہے تو پورا کھلایا جائے. ادریس وانی کہتے ہیں کہ ٹیم لائک پاکستان hardly had any cricket at home and then touring outside. Do you agree that people expect too much from them? ادریس 100% صحیح بات ہے. کہ ہوم کی بات ہی نہیں ہے صرف کہ ہوم میں کرکٹ نہیں ہوئی. آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ٹیم سے جس کے 2 ٹاپ فاسٹ بالر جو ہیں، ایک 21 سال کا، ایک 17 سال کا، جس میں باقی چیزیں جو ہیں بہت نئے پلیئر ہیں. اوپنر ابھی سیٹلڈ نہیں ہے ٹیم میں، ایک نے 4 ٹیسٹ کھیلے ہیں اوپنر میں. تو آپ کی امیدیں بہت زیادہ ہیں کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو پاسبلٹی نہیں ہے. کہ ہو سکتا ہے اگر ٹیم مینٹین کی جائے، پھر کنسسٹنسی دکھائی جائے، یہ امپروو کریں. اور اس ٹیم کی ایک بات ہے جس پہ کسی نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہم اسی حد تک جاتے ہیں جس حد تک ہمیں کوئی پلیئر اچھا یا برا لگتا ہے. یہ دنیا کی واحد ٹیم ہے جس کا 9 10 اور 11 4 رن نہیں بنا سکتا ہے. بتائیے کون سی ٹیم دنیا کی ہے جہاں کے یہاں 8 بھی ویسا ہے، 8 9 10 11 سے آپ 4 رن کی امید نہیں کر سکتے ٹیسٹ میچ میں. شمی کو بیٹنگ کرتے دیکھ لیجیے آپ، ایشانت شرما گھنٹوں ٹک جاتے ہیں وہاں. ایشانت شرما کو بیٹنگ خاص بالکل نہیں آتی. لکشمن کے ساتھ مل کے ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کو ہرا دیتے ہیں بیٹنگ کر کے. تو باقی دنیا میں بھی ہیں. تو کیا یہ کوچ کا یا سسٹم کا کام نہیں ہے کہ ان کو تھوڑی بیٹنگ کی پریکٹس بھی دکھائی جائے، ایٹ لیسٹ ڈیفنس تھوڑا ان کا ٹھیک کیا جائے، ٹکنے کی عادت کی جائے وکٹ پہ. لیچ نے ٹیسٹ میچ جتا دیا ویکینڈ سے بیٹھ کے اسٹوکس کے ساتھ، لیکن ان کے پیچھے کے پلیئر جو ہیں تو پتہ ہے آئے تو 4 بالوں میں نکل جائیں گے. سر غلام کا جیلانی کہتے ہیں آپ ڈفرینٹ شوز کریے ادر دین اسپورٹس اور کمیونیکیشن انٹرویوز ایکسیٹرا، ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں نے ایک شو کی یہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک میں نے کیا تھا کمیونیکیشن اسکلس پہ جو 25,000 لوگوں تک چلا گیا. اس کے بعد ایک کیا میں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، وانتناگ کالج کے ساتھ تھا اور ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلس کے ساتھ مل کے. تو ایک تو اس کے بعد ریسنٹلی ایک کیا تھا میں نے ریڈیو ایکٹیو، ایس ایچ پی ریڈیو ایکٹیو میری یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آن لائن کلاسز کے بارے میں ہماری کیا مسکنسیپشنس ہیں. اور اب میرا آنے والا ہے کچھ دنوں میں ایک سیریز کرنے جا رہا ہوں، ہاؤ ٹو فیس انٹرویوز، اپنی چینل پہ ایس ایچ پی ریڈیو ایکٹیو پہ. آپ سبسکرائب کریں اس کو، آپ دیکھ پائیں گے وہ سیریز. تو اس میں انٹرویو کو اپروچ کیسے کیا جائے، پھر سوالوں کے جواب کیسے دیے جائیں، باقی چیزیں کیسی کی جائیں، پھر کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں وغیرہ. یہ 5-6 پروگرامز کی سیریز ایک آئے گی 20 منٹ کی تقریباً. تو وہ ہوگی، اور فیس بک لائیو کی بھی کوشش کروں گا باقی چیزوں کو. اور اگر آپ وہ سیریز دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم فیس بک لائیو کر سکتے ہیں انٹرویوز پہ. ادھر سے جو سوال آپ کے دل میں جنریٹ ہوں گے ان کا جواب دینے کے لیے میں یہاں پہ آپ کی آپ کی. تو مجھے معاملہ نہیں ہے ایسا کچھ. کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی ماہر تو نہیں ہوں آن لائن کلاسز کا، ایجوکیشن کا، لیکن میں لوگوں سے ملتا ہوں، میں نے سنا ہے، میں نے کام کیا ہے کئی سالوں سے. تو ایک آن لائن کلاسز پہ بھی ہم ایک کر سکتے ہیں سیشن فیس بک لائیو میں، اور اس سیشن میں بات کریں گے کہ آن لائن کلاسز سے فائدہ اور آن لائن سے ایکسپیکٹیشن اور اس کے ریزلٹ.
दारूफ कहते हैं आईपीएल की 2020 विल बी प्लेड विद सम क्राउड इन यूएई और नॉट। अभी तक क्राउड की कोई बात नहीं है। ये कहते हैं कि क्या was it necessary to play despite pandemic and having just 4 months between IPL for 2021? पता नहीं 2021 में आईपीएल कब होगा, ये तो हम कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 4 महीने, कुछ नहीं पता है। उधार रूप आपको जवाब दे रहे हैं, गुलाम कादिर गिलानी को कह रहे हैं कि मैं ये यूट्यूब चैनल पे वो बातें कर रहे हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, तो आप वहाँ सब्सक्राइब करिए और देखिए, हो सकता है इनने किया भी हो। ये ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनामुल्लाह कहते हैं, इनामुल्लाह कहते हैं सलाह वाला गाना बैन किया, बॉलिंग को इफेक्ट हो रहा है, विल सप्लाइंग स्वेट ऑन बॉल इज मोर बेनिफिशियल देन अपने सलाइवा और बॉलर से। ये नॉन इशू है, सिंपली ये सेहत के लिए किया कोविड की वजह से, ये नॉन इशू है। सलाइवा लगाना नहीं लगाना, स्वेट तो लगाते हैं सारे लोग, वो स्वेट सलाइवा से ज्यादा होता है। अब आप देखिए ना, आप बॉल को पालना पड़ता है अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी है। पहले टेस्ट की दूसरी में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, दोनों साइड से बॉल घिस गई, किसी ने बॉल को एक ही साइड पकड़ के चमकाते नहीं रहे, सारे प्लेयर, सबका काम है ये। और बॉलर को भी कहती वो मिली बॉल जिसमें वो एक साइड रफ था और एक साइड चमक रहा था, तो रिवर्सिंग होने लगती, किसी ने बॉल पे काम नहीं किया। तो ये बहुत कुछ मिल के करना होता है टीम में। ये कहते हैं वोटिंग को अनंतनाग से पार्टा विकेट क्या हुआ फारूक, मतलब पार्टा विकेट कुछ नहीं हुआ, वो उस विकेट को कहते थे एक स्लैंग थी कि जिसपे सीधा टप्पा खाया, बैट पे बॉल आई और मारा। पाटा, पाटा पाटा है। देखिए 9 बजे तक मैंने कहा था आपके लिए 3 मिनट है। होप विल गेट अ चांस, कि उनको इन्हें कहा है रोडा ने। अच्छा, व्हाट अबाउट फुली रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट, धीरे धीरे हो रहा है, कम से कम पेस सख्त हो गई है, अच्छी बात है। देखिए कहते हैं चार्ली बट फ्री हिट में बॉल पे विकेट कीपर डीप था, उसने थ्रो किया और वो आउट है या नहीं है सर। देखिए अगर विकेट कीपर पीछे है, फ्री हिट है, बैट्समैन बाहर निकला हिट मारने के लिए और वहीं खड़ा है, तो आपने बॉल मारी, आपने स्टंप किया है, वो स्टंप नहीं है। अगर उसकी इंटेंशन है वो दौड़ने के लिए जा रहा है, तो आपने पीछे थ्रो किया, वो बैट्समैन रन आउट है। ये कहते हैं इंजमाम के पास आर्ट था टेलेंडर्स के साथ खेलने का, राजेश ऋषि ऋषि कहते हैं, था किसी हद तक, सही बात है। लेकिन हमने उनसे बहुत बेहतर प्लेयर देखे हैं, यूसुफ भी खेल लेते थे जिनके पास इनसे बहुत ज्यादा आर्ट था, उसमें आसिफ इकबाल एक, पाकिस्तान की अगर आप बात करें, जावेद मियांद आज टेलेंडर्स के साथ बहुत लंबी इनिंग्स खेलते थे। पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक आसिफ इकबाल का था, 190 रन का इंतखाब नाइन्थ या टेंथ। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हुए हैं, हंसी खेल लेते थे बहुत अच्छा, एलन बॉर्डर बहुत अच्छा खेलते थे टेल के साथ, गिलक्रिस्ट टेल को आगे ले जाते थे, चलाते थे बहुत अच्छी तरह। तो ऐसी बात नहीं, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। 2 सवाल हो रहा आपके, और मैं चाहूंगा कि उसमें कोई रिपीटिशन ना हो। ये कहते हैं नाउ डेज पीपल डिवाइड प्लेयर्स इन फैब 4 फैब 5, aren't it out of context, root out of form, so many matches and still 4 5 fabulous 5, you can't draw Williamson फ्रॉम fabulous 5 4। देखिए ये माल बेचने के तरीके हैं, इससे आपको भी अच्छा लगता है, हम भी इंगेज रहते हैं, हमें भी लगता है देखो ये बेस्ट है, ये वो है, ये है। प्लेयरों में कैलेवर होता है तभी उनको इसमें शामिल करते हैं। और रूट आउट ऑफ फॉर्म ऐसा ही है, रूट बहुत 50 बनाते हैं, सेंचुरी नहीं बना पाते। इस सीरीज में भी एक आध 50 कुछ बनाए और खास नहीं कर पाए ज्यादा। तो मगर उसका मतलब नहीं कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनकी एवरेज है, जो वो कर चुके हैं, जो रिसेंट पास्ट में भी किया है, तो सडनली एक सीरीज के बाद आप नहीं कह सकते अभी अच्छा प्लेयर नहीं। लास्ट सवाल लेते हैं इनामुल हक का। ये कहते हैं क्या पाकिस्तान चेंज करेगा बॉलिंग कोच को, शोएब अख्तर को बनाएगा? नहीं, शोएब अख्तर हैजंट गॉट राइट टेम्परामेंट टू टीच पीपल। हमने उनके क्रिकेट में भी देखा, बेहतरीन मैच विनर थे, 5 ओवर में टीम को बंडल करते।
لیکن 4 ٹور سے ان کو واپس بھیجا گیا، نیوزی لینڈ سے واپس گیا، آسٹریلیا سے واپس بھیجا، ساؤتھ افریقہ سے، کبھی آخری جگہ پیٹ دیا، کبھی کچھ غلط کام کیا، کبھی نائٹ کلب میں ملے، کبھی کچھ ہوا. تو ٹیمپرمنٹ کی بات الگ ہوتی ہے. اور کوچنگ ایک الگ فن ہے، کلاس بالنگ الگ بات ہے، کوچنگ الگ فن ہے. جو وہاں لوگ ہیں پاکستان میں کہتے ہیں عاقب جاوید اچھے فاسٹ بالنگ کوچ، میں نہیں جانتا، لوگ کہتے ہیں. تو یہ تو طے ہے کہ وقار زیادہ اچھے فاسٹ بالنگ کوچ نہیں، جیسے وہ زیادہ اچھے کوچ ٹیم کے بھی ثابت نہیں ہوئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اس 1 گھنٹے کے لیے آپ نے میرا ساتھ دیا، ہم اکٹھے رہے اور کئی باتیں ہوئی. اور میں امید کروں گا کہ ہم کرکٹ کے بعد بغیر بھی بات کریں گے باقی کھیلوں کی، اور اب اوپینین والے سوالوں کے بغیر بھی سوال پوچھیں گے اس پروگرام میں. ایک بات، اور ہم کوئی ایشوز بھی ریز کریں گے، ہم ٹیکنیکل باتیں بھی کریں گے. فٹ بال دنیا کی سب سے حد لذیذ کھیل ہے، اس کا کھیل ہے، سب سے اچھا کھیل ہے، سب سے خوبصورت کھیل ہے. لیکن ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی. کئی اور کھیل ہیں جن کی بات نہیں ہوتی اس پروگرام میں، اور کرکٹ میں بھی 1 یا 2 ٹیموں کے بغیر کوئی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں پھر یہ جو ایفرٹ ہمارا ہے یہ ون سائڈڈ رہ جائے. امید کروں گا آگے جتنا ہم بڑھیں گے اب یہ ساری چیزیں شامل کریں گے نیکسٹ فیس بک لائیو میں. یہ جو فیس بک لائیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو میری یوٹیوب چینل پہ بھی 1 آدھ دن میں مل جائے گا، وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ریگولرلی. اور اس کے علاوہ میں نے کہا انٹرویوز کی سیریز لے کے اس پہ میں آ رہا ہوں، ہاؤ ٹو فیس انٹرویو، ایس ایچ پی ریڈیو ایکٹیو یوٹیوب چینل پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا. آگے بھی ملتا رہوں گا آپ سے. خوش رہیں، آباد رہیں. گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو. گڈ نائٹ.